بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فقیری اور درویشی کیا ہے؟ ہم نے دریائے عشق میں اس شان سے شناوری کی کہ ہمارا سر ہمیشہ عرش سے اوپر ہی رہا۔ فقر لوگوں کے نزدیک ملامت ہے، مگر اللہ کے نزدیک ایک انمول خزانہ ہے۔ فقیر اگر شقی ابھی ہو تو شاکر غنی سے افضل ہے۔ فقر دونوں جہان میں چہرے کا نور ہے۔ فقیری درویشی یہ ہے کہ 18,000 عالم کی جملہ موجودات اور جہان بھر کا سونا چاندی فقیر کو دے دیں تو وہ اسے فوراً راہ خدا میں خرچ کر دے۔ درویشی و فقیری کے 70,000 مقامات ہیں۔ ناظرین، فرمان حق تعالیٰ ہے کہ یہ آیت بھی فقراء کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ رسالہ غوث العالم محی الدین میں تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے نزدیک فقیر وہ نہیں کہ جس کی ملکیت میں کچھ نہ ہو، بلکہ فقیر وہ ہے کہ جس کا حکم ہر چیز پر چلتا ہو۔ وہ جس چیز کے لیے کہہ دے کہ ہو جا، وہ ہو جائے۔ اے محی الدین، اپنے احباب و اصحاب سے کہہ دو، جو شخص میری محبت کا طالب ہے اسے چاہیے کہ فقر اختیار کرے، کہ فقر جب کامل ہوتا ہے تو اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ اے محی الدین، اپنے اصحاب سے کہہ دو، دعوت فقراء کو غنیمت جانے کہ بے شک فقراء میرے ساتھی ہیں اور میں ان کا ساتھی ہوں۔ اے محی الدین، جب کسی کو فقر کی آگ میں جلتا ہوا اور کثرت فاقہ سے شکستہ حال دیکھو تو اس کے ساتھی بن جاؤ کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، فقر لوگوں کے نزدیک ملامت ہے، مگر اللہ کے نزدیک ایک انمول خزانہ ہے۔ فقیر اگر شقی ابھی ہو تو شاکر غنی سے افضل ہے۔ فقر دونوں جہان میں چہرے کا نور ہے۔ حضرت بایزید بستامی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ درویشی و فقیری کیا چیز ہے؟ فرمایا، درویشی فقیری یہ ہے کہ اگر 18,000 عالم کی جملہ موجودات اور جہان بھر کا سونا چاندی فقیر کو دے دیں تو وہ اسے فوراً راہ خدا میں خرچ کر دے۔ درویشی و فقیری کے 70,000 مقامات ہیں۔ فقیر جب تک ان 70,000 مقامات کی سیر و تفریح نہیں کر لیتا اور دوسروں کو یہ سیر و تماشا دکھانے کے قابل نہیں ہو جاتا، اسے فقیر و درویش نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک فقیر و درویش ان جملہ مقامات واقف ہو کر ان سے آگے نہیں بڑھ جاتا، وہ فقیر و درویش ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس قدر قوت و طاقت کے بغیر اگر وہ درویشی کرتا ہے تو خود نمائی کے لیے کرتا ہے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں سانپ بھی ہوتا ہے، اور جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹا بھی ہوتا ہے۔ یہاں شقی فقیر سے مراد بے عمل فقیر ہے۔ فقیر 18,000 عالم کے معاملات سے منہ موڑ کر آگے بڑھتا ہے اور عرش سے اوپر پہنچ جاتا ہے تو جملہ موجودات سے واقف ہو جاتا ہے، اور مذہب سلوک میں درویش فقیر اسی کو کہتے ہیں۔ فقیر جب ان 70,000 مقامات سے گزر کر عرش و کرسی سے آگے نکل جاتا ہے تو اس کا مرتبہ وہم و فہم سے بالا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان، جسے اللہ عز و جل کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ دانا تر ذات ہے۔ ہم نے دریائے عشق میں اس شان سے شناوری کی کہ ہمارا سر ہمیشہ عرش سے اوپر ہی رہا۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ شب معراج جب حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 18,000 عالم کی جملہ موجودات کو آراستہ و پیراستہ کر کے عرش و کرسی سے بالا تر سدرۃ المنتہا کے مقام پر دست بستہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب حضور علیہ السلام محمودن نصیرن کعبہ کوسینی او ادنا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 18,000 عالم آپ کے تابع کیا، آپ کو اس کا معائنہ کرایا اور جملہ موجودات کو آپ کے سپرد کیا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو کون سی چیز پسند آئی
اور آپ کیا چیز لینا پسند فرمائیں گے؟ آپ نے عرض کی اے باری تعالیٰ مجھے اس میں اللہ اور تیری محبت پسند آئی اور میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت کس چیز میں ہے؟ میں کون سی چیز پسند کرتا ہوں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جسے میرا قرب حاصل ہے اور میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالیٰ وہ چیز فقر فنا فی اللہ بقا باللہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الہی مجھے مسکینوں والی زندگی دے، مسکینوں والی موت دے اور میرا حشر بھی مسکینوں کے زمرے میں کر۔ جب حضور علیہ السلام نے فقر کو خدا سے یکتا پایا تو فرمایا قوم کا سردار فقراء کا خادم ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جب فقر اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ غنی فقراء سے محبت کرتا ہے۔ بس حضور علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا نہ کہ اضطراری۔ جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز آپ کو ناپسند ہے؟ آپ نے عرض کی اے باری تعالیٰ مجھے ہر وہ چیز ناپسند ہے جو تجھے ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کون سی چیز ناپسند ہے؟ عرض کی خداوند تیری ناپسندیدہ چیز دنیا ہے کہ دنیا کی قدر تیری نگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، لہٰذا جو دنیا کو پسند کرتا ہے وہ تیری درگاہ کا ناپسندیدہ شخص ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے دنیا معلوم ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب معلوم ہے سوائے ذکر اللہ کے۔ سن فقیر باہو کہتا ہے کہ فقر کے 3 حروف ہیں، فقہ کے بھی 3 حروف ہیں، علم کے بھی 3 حروف ہیں، عمل کے بھی 3 حروف ہیں، حلم کے بھی 3 حروف ہیں اور حلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ ان سب کو ملا کر یکجا کر دے اور شریعت کے پانی میں گھول کر اس میں طریقت و معرفت و حقیقت و عشق و محبت ملا دے اور پھر پیالہ بھر کے پی لے۔ اس کے بعد میدان فقر میں قدم رکھ اور ہر 2 جہان کو بھول جا، بس اللہ ما سوا اللہ ہے بس۔ یہ قدم اٹھائے بغیر راہ فقر میں ہرگز نہیں چلا جا سکتا کہ ہزاراں ہزار طالبان الہی اس ورطہ توحید میں غرق ہو کر مجذوب ہوئے اور رجت کھا کر حسرت کی موت مرے۔ لہٰذا سوتے جاگتے اور مستی و ہوشیاری کی ہر حالت میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہو کر ہوشیاری سے مشیت الہی اختیار کیے رکھ۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ ہوتی ہے درویشی و فقیری اور اولیاء اللہ کی شان۔ جلد ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔